آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعاً کیا ہم دل سے اس مہنگائی کے خلاف اس سبسڈی جو سبسڈی ہے ایک چیز کے اوپر سبسڈی ہے جسے ختم کیا گیا ہے اس کے لیے احتجاج پہ آیا ہے یا نہیں؟ جواب دے دینا۔ اور آئندہ بھی ہم نے شرکت کرنا ہے یا نہیں؟ تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ اجتماع کو روز بروز بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی مشکلات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو پریشانیاں ہیں ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی نہیں ہے، لیکن بہت سارے غریب، کیونکہ ہمارا علاقہ ہی غریب ہے، تقریباً ہمارا 80% لوگ ڈیلی مزدوروں کے اوپر کام کرتے ہیں، تو کبھی اب خصوصاً اس سردیوں میں ان کے لیے مزدوری بھی نہیں ہے۔ لہذا ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی جو مشکلات ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پہچاننے کے بعد اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ مضبوطی سے ثابت قدمی کے ساتھ اس قدم کو اٹھاؤ۔ اس حکومت کے سامنے ہم جھکیں گے نہیں، کیونکہ کوئی حکومت ہے تو ہم حکومت کی بات مانیں گے، کیونکہ حکومت ہے ہی نہیں۔ یہ کہیں گے اپوزیشن ہو اقتدار میں ہو، جو وہ خود کہتا ہے اقتدار میں ہے، اگر کوئی اقتدار ہے تو یہ سارا ابھی اس وقت کٹپتلی بنے ہوئے۔ کچھ نمائندوں کے اوپر زیادہ امیدیں تھی ہماری، میں اپنے سے زیادہ اس کے اوپر میں امید رکھتا ہوں بعض نمائندوں کے، لیکن افسوس کا مقام ہے آج وہ لوگ کدھر ہے کہاں پر ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف اسمبلی میں ایک شور مچاتا ہے، شور مچانے کے بعد آپ کی آواز اسی اسمبلی کی چار دیواری سے باہر کہیں پر نہیں جا رہا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ہمارا مطالبہ ہے، خصوصاً اپوزیشن نمائندوں سے ہمارا مطالبہ ہے، آپ لوگ جب آپ کی آواز اس اسمبلی میں جب آپ کی آواز کہیں پر نہیں پہنچتا ہے تو پھر آپ کو آ کے اس عوام کے ساتھ یہاں مل کے بیٹھنا چاہیے۔ ادھر آ کے ہمارے ساتھ بیٹھو، اس عوام کے ساتھ بیٹھو، ان کی کیا درد دل ہے اس کو ذرا سنو، ان کی کرو، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہم آواز بن کے اسمبلی چھوڑو۔ اس اسمبلی میں کچھ بھی نہیں ہے، آؤ آ کے اس عوام کے ساتھ بیٹھو، بیٹھ کے ہماری آواز بنے اور ہماری آواز کو وفات تک لے کے جائیں۔ تو یہی قوم جنہوں نے آپ کو آج ووٹ دے کے نکالا تھا آئندہ لاز مار کے گرا دیں گے۔ آپ عوام سے میرا اپیل یہی ہے، برائے کرم خدا را ثابت قدم رہے۔ ابھی انہوں نے 3600 روپے کا اندازہ کیا، عوام کا رد عمل کیا؟ یاد لگا یہ بھی خاموش سے ہم دارے 3600 بھی خط میں ہے جو دین ڈائریکٹ او 5200 بھی ہوئی، دین 5200 بھی گندی صرف میدان چیز رہے جو ٹیسٹ ریالے جیسی جو ٹیسٹنگ ہیں، اگر یعنی نہ ٹیسٹ کو بھی نو خاموش دخل جسنارے یعنی یہ 5200 گوئے ان دو پدونو یعنی نہ مالا خچیا کنی یہ مطالبین یوت پر کہ ہم یہ پیسہ ادا ہی نہ کریں، ہمیں تمہارے سیل پوائنٹ کے ہٹا نہیں کہ ہمیں وہاں سے ہمیں اپنا گندم ہمیں دیں، ہمیں گندم چاہیے، وہی گندم ہم لے کے جائیں گے۔ پاک و پاکیزہ ہم ننی سے لیکن پاک و پاکیزہ اگر پھر گوشت پہ نل ٹھو کون کیوں صاف ستھرا یہاں پاک و پاکیزہ گوشت پہ ٹھو کون کیوں تو اس نے ششو تھو خود پساؤ، خود گھر میں صاف کرو۔ میں بھی یعنی یہ ٹھو چیزیں جو جگہ چوکر چیزوں سے چوکر پسی یعنی یہ کہ وبال جان چھو لیکن یو یعنی اٹھوس لو دینا فائن آٹا چوک وہ۔ لہذا قوم سے میری التماس ہے، 10% میں التماس کرتا ہوں اس احتجاج کو کامیاب کرو۔ میں دوسرے سے میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں میں میز فراہم کراؤں گا، میز فراہم کروں گا، آپ اس میز پر بیٹھو، پھر ان کو اعتماد لے لو جو کچھ کرنا ہے،
اس کوآرڈینیشن کمیٹی کو اعتماد پہ لے لو، اعتماد پہ لے کے پھر اس وقت یہ لوگ خود فیصلہ کریں گے، آپ دونوں مل کے فیصلہ کرو، میں میز فراہم کروں گا، جتنا بھی خرچہ ہو جائے میں ذاتاً کروں گا، میں ذاتی کروں گا اس چیز کے۔ میں نے یہ بات کی تھی، اس کے لیے میرے اوپر الزام لگا، وہ خود گورنمنٹ کا کیا ہے جی، سہولت کا، میں سہولت کار بن گیا۔ آپ پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا ہے، میں جانتا ہوں آپ نے جو کچھ لکھا ہے کدھر سے لکھا، کوئی بعض افراد تو ملک میں ہی نہیں ہے، ملک میں، ملک سے باہر، وہاں سے وہ کہتا ہے وہ سہولت کار ہے۔ آپ بہت بہتر جانتا ہے، تو آپ کے ساتھ رابطہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، خوف صرف اسی سے ہم ڈرتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے۔ ہاں ایک ایسے فرد سے بھی ڈرتا ہے جس کے لیے خدا نہ ہو، کیونکہ اس وقت ہم انہی نمائندوں سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے کہ کہیں پھر ہم کسی کو ووٹ دے کر کوئی ایسے ناخدا کو پھر اسمبلی میں نہ بھیجیں۔ ابھی ہمارے شیعہ صاحب نے کہا کہ کوئی باخدا ہو، جس کے لیے خدا ہو، ایسے نمائندے چننے کی کوشش کریں۔ اس قوم سے میرا اپیل ہے، متحد ہو جاؤ، خدا را متحد ہو جاؤ، قوم بنو۔ میری ایک اپیل آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ابھی پھر دوبارہ کاشتکاری کا موسم قریب ہو رہا ہے، میں کیوں اس گندم کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ ہمارا اپنے زمینوں کو گندم کیوں کاشت نہیں کرتا؟ ہمارے اپنی زمینوں پر آباد کرو۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ خصوصاً ابھی یہ واٹر ڈائیورژن، اگر وہاں سے پانی آیا تو مزید 15 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہو رہا ہے۔ میں تجھے اشارہ چیک بس 10 روپیے یہاں نہ سے اکٹھے بس نام ہے نا، انقلاب خود بہت لوگ کندے۔ یو ایس اے چین، سکول کے بچے جو سکول میں جاتے ہوگا تو ہم بھی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں پاکٹ منی، پاکٹ منی کا 25% وہاں امریکہ میں یہ لازمی ہے، 25% سکول کے اندر جو غلہ رکھا ہوا اس میں ڈالنا ہے۔ 1 روپیہ اگر وہ گھر سے لے کے جاتا ہے تو 25% اس غلے میں ڈالنا ہے۔ اس غلے میں جمع شدہ پیسہ اس وقت پوری دنیا کو وہ مدد دے رہا ہے۔ یعنی ڈیم پروتوس یہ یو ایس اے یعنی میں پیٹ گاما یو ایس اے آج کل چیز جو دیکھو گاما یو ایس اے بجلی گھر کو یو ایس اے گاما یو ایس اے دے یعنی نہ مسلمان دکھ سے اس کا تعلیم قرآن دیتا ہے، چک چک پہ درد دکھ پہ مزن پہ چک چک پہ تعاون پہ دے تعلیم کو قرآن اس تعلیم میں نہ یہاں نگا دو بھی کچھ اس کا الٹ کر رہا ہے، وہ لوگ عمل کر رہا ہے، کون عمل کر یہاں نگا کیا جو ہمیں یاد ہو یہ نگر بنیے 10 سال ناجور، یعنی یہ تمام مسائل کا حل ہو، تمام مسائل کا حل ہو، یعنی بزنس